اینی ویز جب بات ہو رہی ہے کنفرنٹریشن کی نا تو اسٹیٹمنٹس اس طرح کی فیصل وافدہ صاحب وہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے بعد علی امین گنڈاپور صاحب کی گورنمنٹ کو خطرہ ہوگا, یہ مدت نہیں پوری کر پائیں گے, جبکہ دوسری طرف فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کو خطرہ جو ہے وہ کے پی سے ہوگا, یعنی علی امین گنڈاپور سے ہوگا, اور موجودہ حکومت کو ہٹانے میں کے پی گورنمنٹ کا اہم کردار ہوگا. اور کچھ انہوں نے مولانا کے بیچ میں انٹری ڈالی کہ اگر وہ احتجاجی تحریک کا اعلان کر دے تو یہ یوں ہوگا. اب میں نے تو ابھی کہا کہ یہ گورنمنٹ پی ڈی ایم کی کہیں نہیں جا رہی جی. فواد چودھری صاحب دعائیں مانگتے رہ جائیں گے, یہ کس نے کہیں نہیں جانا. مگر اس کے علاوہ بھی کچھ اور ڈیولپمنٹس ہیں. کیا؟ اگر واڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ گنڈاپور صاحب نہیں سروائیو کریں گے, ایسے ہی ہے نا. ہم نے کل کے پروگرام میں 2 باتیں کہی تھیں. ایک ہم نے یہ کہا تھا کہ گنڈاپور صاحب کے پاس الیکشن کمیشن میں بھی ایک درخواست گئی ہوئی ہے جو کہ بڑی خطرناک ہے, وہ کسی وقت تلوار چل سکتی ہے. جی. تو وہ ابھی نہیں چلے گی, اس کے انتظار کی جائے گی. کیونکہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا گنڈاپور صاحب فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ چل سکتے ہیں کہ نہیں. گنڈاپور صاحب پہنچ گئے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پیسے لینے کے لیے. فیڈرل گورنمنٹ کا فکر ہی نہ کرو, دے دیں گے. میں کہہ رہا ہوں دھیلا نہیں ملنا. اور آج عمران خان کی طرف سے بھی ہمیں خبر آئی ہے کہ وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں آپ کو کچھ نہیں ملنا. انفیکٹ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں گنڈاپور صاحب تسی گئے تو سو پیسے لین, ٹھیک ہے تمہیں ملنے کوئی نہیں, تو تسی ہوتے بڑی اسمائلاں شائلاں دے رہے سو اور بڑے تسی سافٹ ہوئے سو, یہ کی ضرورت سی تصویر نہیں سن کھچوانے, یہی ہے نا. جی. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ گنڈاپور صاحب عمران خان صاحب سے بھی ملنے پہنچ گئے بغیر پروٹوکول کے اجازت لے کے عدالت سے. وہ تو پہنچ گئے نا آج. ہاں, تو اس کا مطلب ہے جب وہاں سے نکلیں گے تو یا تو ادھر جائیں گے یا ادھر جائیں گے. نہیں, میرا خیال ہے گنڈاپور صاحب ول ٹرائی ٹو سروائیو. اچھا, سروائیول کا میکینزم یہی ہے کہ زیادہ ہارڈ لائن نہ لی جائے. مگر ادھر اسد کیسر صاحب جو ہیں, جو سمجھتے ہیں ان کو بننا چاہیے تھا چیف منسٹر, تو وہ تو گنڈاپور صاحب کو کمزور کریں گے. وہ ہارڈ لائن لیں گے اور کہ پڑھ لڑو, یہ کرو وہ کرو. گنڈاپور صاحب جو ہے ایک طرف ان کی پوری پوزیشن ہے ہارڈ لائن کی, دوسری طرف انہوں نے بھیک مانگنی ہے فیڈرل گورنمنٹ سے, تو کیا کریں گے. اور فیڈرل گورنمنٹ اگر ان کو چلائے گی آہستہ آہستہ تو شاید وہ زیادہ ہارڈ لائن نہیں لیں گے, اور اگر لیں گے تو فواد چودھری والی بات جو ہے وہ سامنے آ جائے گی. اس کا یہ مطلب ہے کہ کیسر صاحب اور گنڈاپور صاحب ہارڈ لائن لیں گے تو کچھ نہ کچھ گڑبڑ کریں گے. جب مطلب ہم لانگ مارچ کر رہے ہیں, ہم بند کر رہے ہیں, ہم پرائم منسٹر آ رہا ہے اس کو مل نہیں رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, اس قسم کے ڈرامے کریں گے تو اس کے ساتھ تو حالات اور خراب ہوں گے. مگر فیڈرل گورنمنٹ کے لیے حالات نہیں خراب ہوں گے, ان کے لیے حالات خراب ہوں گے. تو اس لیے اگر گنڈاپور صاحب آؤٹ آف لائن ہو جاتے ہیں تو ان کی چھٹی ہو جائے گی. اور سافٹ لائنرز جیسے اسد کیسر صاحب ہیں, جو کہ آپ کو پتہ ہی ہے وہ تو چاہتے ہیں کہ کوئی مذاکرات ہوں, کوئی سافٹ لائن چلے. وہ ہارڈ لائن اس وقت لیتے ہیں جب کہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ اب لینے کا وقت ہے, ادروائز ہی تو سافٹ لائن ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. ایسے لوگ بھی تو ہیں نا پی ٹی آئی میں. سارے وکلا حضرات جو ہیں ان میں سے آدھے جو ہیں وہ تو کہتے ہیں یار گل چھل کرو تو سافن کرو اور چلاؤ کام کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب کا ایک حصہ شاید صحیح ہو, دوسرا حصہ صحیح نہیں. یہ صحیح ہے کہ اگر گنڈاپور صاحب نے صحیح طریقے سے ہینڈل نہ کی تو ان کی چھٹی ہو جائے گی. اور مگر یہ کہ وہ کوئی لمبا لانگ مارچ کر دیں گے, مولانا فضل الرحمان اگر لانگ مارچ کرے تو مولانا صورت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل جائیں. وہاں دشمنی ہے بڑی سیریس قسم کی. وہاں مولانا جو ہیں ہر ایک کے ساتھ جپھی ڈالنے کے لیے تیار ہوں گے, مگر پی ٹی آئی کے ساتھ کبھی نہیں کریں گے. وہ صرف اس حد تک اشارے کرتے ہیں جس حد تک انہیں پی ڈی ایم گورنمنٹ سے کچھ چاہیے, مگر وہ کبھی بھی پی ڈی ایم گورنمنٹ کو اتارنے کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ملیں گے, کبھی نہیں ملیں گے. یہ میری پیشن گوئی ہے. تو یہ غلط فہمی ہے کسی کی فواد چودھری کی کہ مولانا کے ساتھ مل کے لانگ مارچز کریں گے جس کے ساتھ گورنمنٹ گر جائے گی. احتجاج ضرور ہو سکتا ہے مگر وہ ہاتھ سے نہیں نکلے گا باہر. رائٹ, ریڈ لائنز نہیں کراس کریں گے. مولانا کبھی نہیں کریں گے. آپ نے 9 مئی کا تذکرہ کیا. 9 مئی میں جو ملوث ہیں شخصیات جن میں مراد سعید صاحب سر فہرست ہیں, زلفی بخاری صاحب تو ابھی ملک سے باہر ہیں, اور بھی شخصیات جن میں یاسمین راشد صاحبہ بھی ہیں, ان سب کو سینٹ ٹکٹس جاری کیے ہیں عمران خان صاحب نے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹرینڈ چلا عام انتخابات کے بعد وہ آزاد امیدواروں کا تھا. چلے جنرل الیکشنز میں تو ہم نے بہت سنا, سینٹ الیکشن میں ہم سن رہے ہیں محسن نقوی صاحب بھی آزاد امیدوار ہیں, فیصل وافدہ صاحب بھی آزاد امیدوار ہیں, ہمارے یہ ابھی گزرے ہوئے وزیر اعظم یہ جو ابھی جن کا سیٹ اپ تھا انوار الحق کاکڑ صاحب
وہ بھی آزاد امیدوار ہے. یہ پہلے بھی کبھی ہوا ہے آزاد حیثیت؟ نہیں, بلوچستان میں ہوتا تھا اچھا کہ آزاد امیدوار جو ہے کوئی پیسے ویسے خرچ کر کے اور تھوڑا سا اسٹیبلشمنٹ کا سپورٹ لے کے تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے, بن جاتے تھے. مگر ادروائز بڑا مشکل ہوتا ہے آزاد امیدوار, کیونکہ دیکھیے 20 اب پنجاب مطلب ٹھیک ٹھاک سیٹس لینی پڑتی ہے نا. پنجاب میں آپ نے لینی ہے یا سندھ سے لینی ہے تو 20-22 ووٹ کی ضرورت ہے. پنجاب میں اس سے بھی زیادہ ووٹوں کی ضرورت ہے. اتنا آسان نہیں ہوتا, اس پر یہ خرید و فروخت کرنی پڑتی ہے نا. اب اگر ایک ووٹ کے لیے 5-5 کروڑ دینا پڑے تو آپ نے 10 ووٹ لینے ہیں تو آپ کو 50 کروڑ روپیہ, تو ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے نا. اس لیے انڈیپینڈنٹس کھڑے نہیں ہوتے سینٹ, وہ سیٹیں پارٹی کی ہوتی ہیں. مگر اب یہ آپ نے 3 نام لے لیے, ہو سکتا ہے ایک آدھ اور جوائن کر لیں ان کو. مگر ان 3 نام جو لیے, ان کی خصوصیت کیا ہے؟ یہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے مورے ہیں. اچھا, سارے اسٹیبلشمنٹ کے مورے ہیں. اچھا, لیکن ایک تو زرداری صاحب کے پہلے بیٹے قرار دیے گئے تھے اور دوسرے آپ سمجھتے ہیں کہ میں وہ اب کسی کے بیٹے نہیں رہے. اچھا, وہ اب اسٹیبلشمنٹ کے بیٹے بن چکے ہیں پکے. اچھا, تو یہ یقین کر لیں میرے سے, میرے تو دوست ہے نا, تو کچھ تو پتہ ہی ہوتا نا. اچھا, اور میری بڑی نیت خواہش ہے ان کے لیے. اچھا, آگے آئیے آپ کہ محسن نقوی صاحب کیسے الیکٹ ہوں گے؟ ہاں ظاہر ہے آزاد کی حیثیت سے کیسے یہ جماعت, کچھ تو پیسے خرچ کریں گے وہ. اچھا, کچھ ان کی اسٹیبلشمنٹ ہیلپ کرے گی. اوکے, وہ دیکھے گی کہ یہاں فلانے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے اپنا ہوم ورک کیا ہوگا کہ جی نون لیگ کی اتنی سیٹیں بن رہی ہیں, مگر اس میں سے 3-4 ووٹ ایکسٹرا ہیں ان کے پاس. ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیا جائے گا کہ یار یہ بندہ جو ہے اس کو 20 ملے یا 24 ملے, یہ پھر بھی ہو جائے گا, تو یہ ان دونوں کو ٹائٹ کیا جائے, ان کو 4 پیسے دیا جائے یا دھمکی دی جائے, ان کو ادھر لے آیا جائے. تو اسٹیبلشمنٹ ان کمانڈ ہوگی ان سب کے لیے, وہ ان کی اکٹھے کریں گے ان کے لیے ووٹس, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ 3 بہت اہم لوگ ہیں, ناٹ انڈر ایسٹیمیٹڈ. یہ انہوں نے بڑی خدمت کی ہے اسٹیبلشمنٹ کی, اور آگے بھی ان کی خدمات کی ضرورت پڑے گی اسٹیبلشمنٹ. اچھا, تو کیونکہ دیکھیے ہر سینٹ ہو, کیونکہ اپر ہاؤس ہے, اور یا نیشنل اسمبلی ہو, اپنے بندے ہونا بڑا ضروری ہے. تو اب اسمبلی میں تو ہو نہیں سکتے کیونکہ وہاں تو سب پارٹی کے لوگ آئے ہوئے ہیں, پارٹی ڈسپلن ہے. تو سینٹ میں یہ ہو سکتا ہے. تو بہت سے بلز ایسے ہوتے ہیں جو سینٹ میں انٹروڈیوس کیے جاتے ہیں, تو ان کو کل کرنا ہوتا ہے, یا کچھ بلز ایسے ہوتے ہیں جن کو انٹروڈیوس کرنا ہوتا ہے, ان کو تھوڑا سا بڑھانا ہوتا ہے. تو اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ اب منسٹر بنیں گے یا بنوائے جائیں گے ان ڈیو کورس. تو یہ اسٹیبلشمنٹ کی ہیلپ کے ساتھ اور پیسے کی ہیلپ کے ساتھ یہ سارے الیکٹ ہو جائیں گے. اور کاکڑ صاحب تو ان کے 100% ان کے ہیں نا, تو کاکڑ صاحب کی اگر یہ خواہش ہے تو ان کے لیے بھی بندے لوگ اکٹھے کر دیے جائیں گے, کوئی بلوچستان سے, کوئی ادھر سے ادھر سے. So they will all, if they stand, that means they are going to get elected. چیئرمین سینٹ اینڈ ڈپٹی چیئرمین سینٹ, وہ پھر ہو جائے گا سارا کچھ, دیکھا جائے گا. ایک دفعہ سینٹ تو پہنچے پھر دیکھا جائے گا. تو یہ 3 تو ہے, ایک آدھ میں سمجھتا ہوں اور بھی نکلے گا اسٹیبلشمنٹ, کسی کو کہ کھڑے ہو جاؤ and will assure them. وہی نا, وہ آپ نے کہا کہ دیکھیے کاکڑ صاحب کے پاس تو پتہ نہیں پیسے ہیں کہ نہیں ہیں. اگر انہوں نے اپنے پیسے لگائے تو اس کا مطلب ہے کہ ویلی واز پرائم منسٹر, کوئی 4 پیسے بنا لیے ہوں گے انہوں نے. واوڈا صاحب جو ہیں وہ تو کافی عرصے سے آؤٹ آف ایکشن ہے, بٹ ہی از اے ویری رچ مین. وہ میرا خیال ہے 25-30 کروڑ تو ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے, وہ تو نکال لیں گے, مگر پھر بھی اور چاہیے ہوں گے نا. اور محسن نقوی صاحب تو خیر ارب پتی ہیں, تو ان کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ تو اسٹیبلشمنٹ کو ہو سکتا ہے تسی فکر ہی نہ کرو, میں آپ ہی کر لاں گا. یہ ہے کہ ایک وقت بندے نو میرے وال کال دیو. سو مطلب ہے آئی تھنک ستارے اچھے چل رہے ہیں محسن نقوی صاحب کے, تو کچھ بھی مینیج ہو سکتا ہے. ارینجمنٹ یا آسمان پر ستارے, نہیں کوئی نہیں. آئی تھنک ہی از پلئنگ آن اے گڈ وکٹ. آن اے گڈ وکٹ, and wicket is all in his favor. So wicket is not taking spin or bouncers, wicket is plumb. It's a dead wicket. It's a dead wicket, and Mohsen Naqvi चौके छक्के मारेगा और पहुंच जाएगा, and with speed, with Mohsen speed. So سینٹ الیکشن اور آزاد امیدواروں کے حوالے سے یہ جو امپورٹنٹ انفارمیشن ہے وہ ہم نے ڈسکس کی. جب چوکے چھکوں کی بات ہو رہی ہے تو اس سے ریلیٹڈ جو ہماری پی ایس ایل چل رہی ہے اس کی رونقیں کیوں مان پڑی ہیں, اور اس کے فیکٹرز کون سے ہیں جن پر دھیان دینے کی ضرورت ہے. واپس آتے ہیں.